السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام۔ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور میرا خاندان اہل حدیث نہیں ہے، بریلوی دیوبندی اس طرح مکس ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، خاص کر کے مغرب کا، تو امامت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو میں تو کسی کی پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو مجھے امامت کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو کیا میں کرسی پہ پڑھ کے امامت کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اس کی اجازت ہے یا مجھے الگ سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اکیلے گھر میں اہل حدیث ہوتے ہیں اور ان کے پورے خاندان والے یا تو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ دیکھیے، دیوبندی اور بریلی کے اندر بھی اہل حدیث بستے ہیں، اور دیوبندی اہل حدیث تو آپ کے سامنے موجود ہے، دیوبند میں بھی اہل حدیث بستے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے ملکوں کو اور ان کے شہروں کو اللہ امن اور سلامتی سے رکھے۔ اگر کوئی شخص بدعقیدہ ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو بہت اچھا کرتے ہیں آپ، کیونکہ بدعقیدے کے پیچھے بہرحال نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر وہ بدعقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کے لیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں کیا امام بن سکتا ہوں ایسی صورت میں جب کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھاؤں؟ جی ہاں، آپ امامت تو کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز الفوزان کا فتویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند حدیثیں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اور جب وہ امام نماز بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، تو آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ، بس وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی اس کی امامت میں بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ سید جابر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی تو ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور سیدنا ابو بکر لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تکبیر کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ فرما دیا، ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم نے فارسیوں اور رومیوں کی طرح کیا، جب ان کے بادشاہ بیٹھے ہوں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، پس تم ایسا نہ کرو، تم اپنے ائمہ کی اقتداء کیا کرو، پس اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی، امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔ اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز الفوزان سے۔ الإمام على كرسي جالس سواء كان الله يحفظك الإمام يصلي قاعدا، الإمام إذا كان يصلي قاعدا فيختلف حكم المأمومين باختلاف الحالة، هل هي كانت قبل تكبيرة الإحرام أو طرأ القعود بعد تكبيرة الإحرام۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بیٹھا ہے یا اس سے پہلے بیٹھا ہے۔ صلى بهم قائما أول الأمر ثم حصل له عارض فقعد، اگر بیٹھ کر اس نے کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کیا ہے اور کسی وجہ سے وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فإنهم يكملون صلاتهم قائمين، فإنهم يكملون صلاتهم قائمين۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ فإنهم يكملون صلاتهم قائمين، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ يكملون صلاتهم قائمين ويكون هو إمامهم، وهو إمامهم، اور امام کرسی پر
پہلے صحیح ہو کر اس نے نماز پڑھائی لیکن کرسی پر بیٹھ کر اس نے پھر وہ کسی وجہ سے بیٹھ گیا ہے. اما ان ابتدأ بهم الصلاة وهو قاعد، اما اذا كان اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، بیٹھ کر نماز اس نے آغاز کیا ہے، على الكرسي او على الارض، على الكرسي او على الارض، کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر اس نے نماز پڑھنے کے شروع کی ہے، فالواجب عليهم ان يصلوا قعودا اجمعون، فالواجب علیہم، تو یہاں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی نماز جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تب آپ اس کے اتباع میں، امام جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تب آپ اپنی نماز کا بھی آغاز بیٹھ ہی کر کریں، بیٹھ کر پڑھیں. کلہم اقتداء بالامام، اقتداء من الامام، لقول النبی علیہ الصلاة والسلام انما جعل الامام لیتم به. تو جو میں نے آپ سے وہ احادیث صحیح مسلم کی پیش کی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو آپ اگر آپ کا امام اس نے بیٹھ کر نماز پڑھانے کا شروع کیا ہے اور وہ بیٹھا ہوا نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا کرسی پر ہو، ایسی صورت میں تمام مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، یہ ان کے اوپر واجب ہے. اور اگر امام نے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے اور وہ رکوع اور سجدے میں بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تب آپ پیچھے بیٹھ کر رکوع اور سجدہ نہ کریں بلکہ پوری نماز جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھیں. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلا إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فصلوا قعودا أجمعين. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. تو اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھیں، اللہ کی کوئی بھی امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو آپ کو بھی فصلوا قعودا أجمعين، تو آپ کو تمام مقتدیوں کو بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہی واجب ہے. کلکم وأنهم قادرون على القيام، وأنهم قادرون على القيام، يعتبر ركن من أركان الصلاة. حالانکہ رکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں، جب امام بیٹھ کر نماز پوری کر رہا ہے تب آپ امام کو اس کے ساتھ بیٹھ کر نماز پوری کریں، کیونکہ اس نے بیٹھ کر ہی نماز کا آغاز کیا ہے. لكن من أجل الاقتداء بالإمام وهو واجب، الاقتداء بالامام، امام کی اقتداء کرنا واجب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سورہ فاتحہ وہ پڑھ رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ مطلب غلط بھائیوں نے سمجھ لیا ہے. سورہ فاتحہ تو پڑھنا واجب ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم امام کی اقتداء کریں گے، سورہ فاتحہ وہ پڑھ لیتا ہے، ایک مولوی صاحب ہیں مکہ میں بیٹھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب پڑھ لیتا ہے، وہ وفد کا امام رہتا ہے، امام قائد ہوتا ہے، اس نے پڑھ لیے تو ہم نے پڑھ لیے. ارے میرے بھائی، اس نے تو ثنا بھی پڑھی ہے نا، تو پھر اس کو ثنا بھی پڑھنے دو، پھر آپ مت پڑھو. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم بھی تو وہ پڑھتا ہے، اس قائد نے جب سبحان ربی العظیم پڑھ لیے تو آپ سبحان ربی العظیم نہ پڑھو. ایسے تشہد میں وہ قائد آپ کا امام وہ بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور آپ پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے. امام کی سورہ فاتحہ آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. بہرحال موضوع کی طرف ہم لوٹتے ہیں. آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام اپنی نماز کا آغاز بیٹھ کر کر رہا ہے تو اب آپ کو پوری نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے. لیکن اگر امام کھڑے ہو کر اس نے نماز کا آغاز کیا ہے اور وہ کسی وجہ سے سجدہ اور رکوع صحیح طور پر نہیں کر پاتا، بیٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا